السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ تعالی استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ وما لکم من نکیر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے انبیاء بھیجے ان کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، تو بشارت ان کے لیے ہے جو اللہ کے حکموں کو مانیں اور اللہ کے نواہی سے بچیں، تقوی اختیار کریں اور احکام کو قبول کریں، اور نواہی ان کے لیے ہے جو اللہ کے حکموں کو قبول نہ کر رہے ہوں اور انبیاء کی بات سے بھاگ رہے ہوں، تو ان کو لیے خدا یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ اللہ کے حکموں کو قبول کرو کہ وہ دن آنے والا ہے جو لوٹنے والا نہیں ہے، اور تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور تم میں سے کوئی غائب بھی نہ ہوگا۔ ایمان والوں کی خوشخبری کے لیے خدا نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو قبول کرو تاکہ تم کو زندگی دی جائے، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں آڑ ہے، اور یہ یاد رکھو کہ اس رب کے سامنے محشر کے میدان میں پیش ہونا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں خدائے پاک کا یہ اعلان ہے کہ جو احکام کو قبول کرے گا، چاہے وہ اللہ کے فرامین ہوں، قرآن میں ہوں، یا نبی کی تشریح میں احادیث مبارکہ میں ہوں، ان کو قبول کرو گے تو پھر یہ یاد رکھو کہ وہ حکموں کو قبول کرنے کے نتیجے میں تم کو زندگی دے گا جو اس دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور محشر کے میدان میں بھی ضمانت ہے۔ حکموں کو قبول کرنے میں تم کو جو فوائد اور مقاصد حاصل ہوں گے، ان میں مثلا رمضان المبارک کے احکام یکم رمضان سے شروع ہوتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ یہ فرمایا کہ اس سے تم کو زندگی ملے گی۔ وہ اللہ کا حکم جو بندوں کو تھوڑی سی پرہیز سکھاتا ہے اور صحت کے معاملات میں کم خوراکی اور برائیوں سے بچنے کی تربیت میں صبر سکھاتا ہے، غریبوں کی ہمنوائی میں بھوکا پیاسا رہنے کا احساس پیدا کرتا ہے، اور اس کے لازمی نتیجے میں جو روحانیت ملے گی اس کو پہنچ کر محشر میں نبی پاک کا فرمان ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ جو تغابن ہوگا محشر کے میدان میں، عدلہ بدلہ ہوگا، گناہوں کے بندوں کے حقوق کی تلافی کی صورت میں اعمال لیے جائیں گے بدلہ چکانے کے لیے، تو نبی کا فرمان ہے تو روزہ تو میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ وہ کسی کو دینے کے لیے نہیں ہے، مداوع اور کاموں سے ہوگا۔ تو یہ ایک خاص ترغیب ہے کہ اس دنیا کی زندگی بھی بچے گی، اور جاپان کے ڈاکٹروں کی جو نوبل پرائز میں انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا اور مسلمانوں کا ایمان بن گیا۔ یہ روزے جو بندے کو فقہ کی تربیت دیتے ہیں، وہ جسمانی طور پہ صحت مند کرتے ہیں اور جسم کے اندر
10-12 घंटे की भूख उन के जरासीमों को और उनके एलिमेंट्स को जो किसी बड़ी बीमारी का बायस बन सकते हैं, बंदे के जिस्म का अपना सिस्टम भूख में उन्हीं को खा लेता है। कैंसर है, उसके सारे एलिमेंट को वो ख़त्म कर देती है, बशर्ते कि इसको मुसलसल 3 से 4 हफ्तों तक, गोया कि पूरा 1 महीना है। और खुदा ये फरमाता है कि ये तुम पे मुशक्क़त नहीं आई, तुमसे पहली उम्मतों पे भी आई थी। ये हम चाह रहे थे कि तुम्हारी सेहतमंदी हो और तुम सेहतमंद रहो और तुम्हें परहेजगारी आए, अपने वज़न कम करो, परहेजगारी से, भूख की मुशक्क़त से सब्र सीखो। हमारे चैनल का नाम है सफ़ी अलवानी, ज़रूर सब्सक्राइब करें, काम की बात का कमेंट दिया करें।